بات کرتے ہیں تعلیم کی. ہمارے ساتھ آج کے مہمان موجود ہیں محترم عبید مظفر صاحب. عبید مظفر صاحب جو ہیں وہ مینیجنگ پارٹنر ہیں اور گروپ سی ای او ہیں دی مینجمنٹ پارٹنر کے. السلام علیکم عبید صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. عبید مظفر صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ ایجوکیشن مینجمنٹ بھی ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے. ویسے تو بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں اور اپنے طور پر وہ مینجمنٹ کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایجوکیشن مینجمنٹ سے کیا مراد ہے, یہ کیا کانسیپٹ ہے بیسکلی؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. ایجوکیشن بیسیکلی از دا بیک بون آف اینی اکانومی اینڈ دا اکانومی از دا بیک بون آف اینی کنٹری. اگر آپ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو دراصل آپ کو ایجوکیشن کو ان پیرامیٹرز کے ساتھ یعنی پلانڈ وے میں یا سسٹمیٹک وے میں اسپریڈ اپ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ کی اکانومی پھل پھول رہی ہوگی تو یقیناً آپ کی کنٹری بھی پھل پھول رہی ہوگی. اس کی سمپل سی ایگزامپل میں کچھ اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ نان ایجوکیشن مینجمنٹ, ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ, تو اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کا معاشرہ کیا ایجوکیٹڈ بن رہا ہے یا الٹریٹ بن رہا ہے. دا ویری ویری بیسک ڈفرینس یو کین سے کہ اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں کہ ایجوکیشن اور الٹریسی میں کیا فرق ہے, تو اگر آپ کا معاشرہ بچے کے اندر یہ 3 صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے, جو میں اپنے تجربات کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہی تجربات ملے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ 3 صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یقیناً آپ ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ پروان چڑھا رہے ہیں, ورنہ یو آر جسٹ اسپریڈنگ اپ دا الٹریسی. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ بچے کی کمیونیکیشن اسکلز, جو پوری دنیا میں آج کل اس پر کام ہو رہا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہو رہی ہیں. اگر وہ بچہ کمیونیکیشن اسکلز اپنی امپروو کر پا رہا ہے اور اس کی گفتگو کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور ایک امپروومنٹ آ رہی ہے, وہ ہر ماحول کو ایڈجسٹ کرتا ہے, that thing is I think he is improving as an educated personality for the society. Secondly میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم ضرور فوکس کریں کہ ایک تو بچے کے اندر کریٹیوٹی آ رہی ہے کہ نہیں. ہم سب انوویٹرز پہ ہیں, انوویٹرز بنتے جا رہے ہیں. ہم بچے کے اندر یہ اسکلز پروان چڑھانا ہی نہیں چاہتے کہ اس کی اسکلز خود اتنی امپرووڈ ہوں کہ وہ انوالو ہو ان ایکٹیویٹیز کے اندر جو کریٹیو ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. پوری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے. زیادہ تر ریسرچ اسی بات پہ کی جا رہی ہے کہ بچے کی اسکلز کیسے امپروو کی جائے, اس کا آئی کیو کیسے امپروو کیا جائے, اس کے ای کیو کو اس کے آئی کیو کے ساتھ کیسے کمبینیٹو وے میں پروان چڑھایا جائے. تھرڈلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں اب جو آتی ہے, جو میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہو گئی ہے, کریٹیوٹی امپروو ہو گئی ہے, تو کیا وہ بچہ اس کمیونیکیشن کو, اس کریٹیوٹی کو اپنے کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ 3 سیز ہیں جو کسی بھی معاشرے کی بیک بون بنتے ہیں اگر آپ اس کو بچے کے اندر امرس کرتے ہیں. کمیونیکیشن اسکلز, کریٹیوٹی اینڈ کانفیڈنس. یاد رکھیے گا جب تک کہ بچہ ان چیزوں میں منہمک نہیں ہوگا, متمسک نہیں ہوگا, تو کبھی بھی نہ وہ اپنے اندر اپنی پرسنالٹی کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا. یہ 3 اسکلز بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہی 3 چیزوں سے جو بچے کی شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ ہمارے ایجوکیشن مینجمنٹ کا حصہ بنتی ہے. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ کیسے اسیس کیا جائے ان تعلیمی اداروں کو کہ وہاں یہ ساری تینوں چیزیں فالو ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, اور وہاں بچے کو اپرچونٹی ملے گی نہیں ملے گی, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ دیکھیے, دیر آر 2 ٹائپ آف سسٹمز ان پاکستان جو آج کل دیکھ رہے ہیں. ویدر اٹس اے سینٹرلائز ماڈل آف اسکولنگ سسٹم, ویدر اٹس اے فرنچائز ماڈل آف اسکولنگ سسٹم. ان بوتھ ویز سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے اپنے تجربات کی روشنی میں ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے, وہ یہ رہا کہ جی آپ کو سب سے پہلے تو فالو کرنا چاہیے جو ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. پوری دنیا اس وقت اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. ہمارے آپ جہاں پر بھی جس بھی کنٹری کی مثال لیں جس نے پاس میں گرو کیا, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایگزامپل از چائنا, جس نے اپنا ایجوکیشن مینجمنٹ دنیا سے منوایا ہے ریسنٹلی, جس پر ہر قسم کی پابندیاں لگی ہیں, جس کے اسٹوڈنٹس کو بین کیا گیا مختلف ممالک نے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ریسنٹلی بھی, آپ یہ کہہ لیجیے کہ خبروں میں چیز عام ہوئی ہے کہ چائنا کے اسٹوڈنٹس کو بین کیا جاتا ہے مختلف کہہ لیجیے کہ ممالک کے اندر. لیکن جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ٹوٹل اپنے ایجوکیشن مینجمنٹ کو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے پیرامیٹرز کے اوپر کہہ لیجیے کہ انہینس کیا, اسٹیبلش کیا. ہاؤ ٹو, اس کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا کہ جب مجھے ایک موقع ملا کہہ لیجیے کہ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیوشن کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ساتھ جانے کا, ایک پبلک سیکٹر کا ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ مجھے موومنٹ کا موقع ملا, تو ہم نے جب وہاں پر ایجوکیشن مینجمنٹ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا آڈٹ کیا, آڈٹ اینڈ ایشورنس کے حوالے سے, کوالٹی اینڈ کنٹرول کے حوالے سے جب ہمیں وہاں جانے کا موقع ملا, جب ہم نے مانیٹرنگ کی تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ٹی کیو ایم کے بیسک پیرامیٹرز جو مختلف مینجمنٹ کنسلٹنٹس یا مختلف کنسلٹنسی فرمز بھی اپلائی کر رہی ہوتی ہیں, وہ ہمارے یہاں تھوڑی سی لیکنیس پائی جاتی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑی توجہ نہیں دی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی کیو ایم بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی مارکیٹ کے اندر ایپیٹائٹ تو بہت ہے, جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت
ہمارا 40% ٹوٹل جو تعلیمی نظام ہے اس کا 40% مدارس پر، 40% پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم پر، اور 20% جو ہے اسے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں. تو ابھی پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ مزید گرو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ہمارے مالیاتی حالات جو پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. تو اس وقت جو چیز میں دیکھ رہا ہوں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی نظر آ رہی ہے، مرجرز اینڈ ایکوزیشن از دا سولوشن. اس کے لیے ہمارے جو بڑے ادارے ہیں یقیناً وہ اگلے وقتوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کئی سارے ایسے اداروں کو ایکوائر کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے ہمیں مزید فرق نظر آئے گا. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں تو کچھ ادارے ہیں جس پہ کام کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسرچ کا عنصر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں پاکستان کی ترقی میں مزید وہ کس طرح سے رول ادا کر سکتے ہیں، نہ صرف ترقی میں بلکہ ہمارے بچوں کو واقعی میں ایجوکیٹڈ بنانے میں بھی؟ بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے. میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ جی ٹیکنیکلی ٹیکنالوجی ڈریون اسکول سیٹ اپ جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں ای کامرس کا بوم آ چکا ہوا ہے. اگر ہم صرف نظر کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنی طرف سے یہ کوتاہی کر رہے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ ٹیکنیکلی ٹیکنالوجی ڈریون اسکول سیٹ اپس، کیونکہ ہمارے یہاں ہر قسم کے اسکولز آپ کو ملیں گے، لیکن جو فوکس کرتے ہوں ٹوٹلی اس چیز کے اوپر جو اس وقت مارکیٹ میں ہمارا مستقبل بننے والی ہے. ویدر یو ایکسیپٹ اور ناٹ، ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بہت تیزی سے ای کامرس کا بوم آیا ہے. ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پیمنٹ مرچنٹس کال کیے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں سے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری کولیبریشنز اس بہاف پر بنے کہ ہمارا ملک ڈیولپ کرے، گرو کرے. تو ہمیں بھی بہت زیادہ سی پیک کے توسط سے بھی میں یہی چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس انٹرنیشنل پیمنٹ مرچنٹس آئیں تاکہ ہمارا ملک ٹیکنیکلی ڈیولپ ہو سکے، جو کہ ہمارے یہاں کیونکہ ابھی تھوڑی سی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی اس پہ اسے کہہ لیں یکسو ہو کر، یکجا ہو کر، یک سمت میں ہو کر اس کی طرف کوشش نہیں کی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ آپ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور انالیسس بھی دیکھتے ہیں، اکانومی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ جتنا زیادہ ہمارے ہاں ابھی جس انداز سے ایجوکیشن ایک دم سے فلو ہوا ہے اور بہت زیادہ ہمارے نیو ادارے اس کے اندر آئے ہیں، وہ واقعتاً جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو واقعتاً وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر انویسٹ کریں. دیکھیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ 2 کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے، ایک ریسورسز موبلائز کرنے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں رواج یہ ہو چلا ہے کہ چاہے وہ کہہ لیجیے لوکل اسکولنگس ہوں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوکل اسکولنگ ہوں، کیونکہ دیکھیں پبلک سیکٹر میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک روٹین ایکشن چلنا ہے. مدارس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جی 5 سیگمنٹس ہیں جس پر میں ابھی گفتگو دوں تھوڑی سی تفصیلی، کہ ایک سیگمنٹس انہیں سے اپرووڈ ہو کے چیزیں آتی ہیں. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے نا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی صرف نقالی کرے، اور ہم اب بیسیکلی انوویٹرز بن کے رہ گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم کریٹیوٹی کی طرف دھیان دیں. جتنا زیادہ ہم کریٹیوٹی کی طرف دھیان دیں گے، کریٹیوٹی پر اپنا سرمایہ خرچ کریں گے، اپنا ہیومن ریسورس، اپنا ہیومن کیپٹل موبلائز کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے سسٹمز کے اندر تبدیلیاں آئیں گی اور ہم ایک اچھی نسل پروان چڑھا سکیں گے. آپ کے خیال میں آن لائن کی جیسے بات ہوئی کہ بھی ٹیکنالوجی ڈریون جو ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے، تو ہمارے یہاں تو ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں اسکولس میں. بڑے شہروں میں تو جنہیں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کافی زیادہ ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں، دیہات میں، وہاں جو رورل ایریاز میں جو اسکولس ہیں وہاں ان میں تو یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں مزید تیزی سے؟ بالکل بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے بھی ایک مثال رکھی نا، میں نے عدد و شمار وہ رکھے ہیں جو گورنمنٹ کے خود کے ہیں، کہ پاکستان کے اندر 100% ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم جتنا بھی ہمارے پاس ہے، جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس کے اندر 40% آپ کے مدارس ہیں جو آپ کی بیک بون ہے، جو سب سے بڑی این جی او ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان پہ انویسٹ کرتی، ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو چاہیے جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے اندر ٹیکنالوجی ڈریون سیٹ اپس لگائے جائیں. ہاؤ ٹو کہ ان کے پاس تو ساری فیسلٹیز اپنے پاس موجود ہے نا، وہ تو 100 کہہ لیجیے کنٹرول ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ایجوکیشن مینجمنٹ کے حوالے سے سسٹم میں تھوڑے سے تبدیلیاں لائیں، جو کہ ایسی ہوں جو ٹیکنوکریٹس ایسے لوگ ہیں جو تبدیلی اس کے اندر محسوس کریں کہ ہاں جی ہم اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کریں گے تو اس سے ویلیو ایڈ ہوگی اور ہماری نسل کا فائدہ ہوگا. رائٹ. تو یہ بتائیے مدارس کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے بھی تو وفاق
5 وفاق جو ہیں وہ اور اس میں ایڈ کیے ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابھی جیسا آپ کے سامنے فگرز رکھے بھی کہ 40% ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا مدارس پر مبنی ہے. ہمارے پاس آلریڈی 5 سیگمنٹس. میں کبھی بھی لفظ سیکٹ یا ڈینومینیشن یوز نہیں کرتا کیونکہ میں اسلام کو اسلام کے طور پہ مارکیٹ کرنا پسند کرتا ہوں اور میں بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو ایک اسلامی کی کہلانا پسند کروں گا. ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی 5 سیگمنٹس تھے جس میں سے 70% ایک پورشن ہے, 25% کا ایک سیگمنٹ کا پورشن تھا, باقی 10% کے اندر باقی 3 کے پورشنز تھے. اگر ہم انہی کو تھوڑا سا اور گروم کرتے, ٹیکنیکلی اسٹرانگ کرتے اور ان کی چیزوں کو جن کی جو ان کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ کولیبریٹ کر دیتے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو یقیناً یہ ٹیکنیکلی اور اسٹرانگ ہو جاتے. لیکن ابھی جن لوگوں کو مزید وفاق بنائے گئے ہیں, یقیناً اگر یہ مزید کوئی کہہ لیجیے کہ فروئی باتوں پر انا پرستی پھیلانے کے بجائے معاشرے کے اندر کوئی صحت مند کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں تو میں یقیناً اس کو ایک بہت مثبت قدم قرار دوں گا, جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ ابھی جتنی بھی صورتحال ہے, جتنے نئے وفاق بنائے گئے ہیں, ان کے ابھی جو ایگزسٹنگ اسکولنگ سسٹم جو ان کے آلریڈی مدارس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان میں جانے کا اتفاق ہوا. اس کے علاوہ ان تمام وفاق, ان تمام فیڈریشنز اور ان تمام بورڈز کے ساتھ مجھے گفتگو میں رہنے کا موقع ملا ہے. ان تمام علماء کرام کی, مشائخ عظام کی میں بہت قدر و منزلت بھی کرتا ہوں. اگر یہ چاہیں تو انہی سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے چیزیں مزید امپروو کی جا سکتی تھی. نیا بنانے کا مطلب صرف یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان گروپس کے اندر جو اچھے ہیوی ویٹس تھے انہوں نے اپنے نام مارکیٹ کرنے شروع کر دیے ہیں, جس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس امت اسلامیہ, ملت مسلمہ, قوم محمدیہ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی فائدہ ہوگا. اگر کمپٹیشن کرنا تھا انہی 4-5 کے درمیان ہی کمپٹیشن ڈیولپ کیا تھا. نیو وفاق بنانے سے مزید تفریق آئے گی, مزید کٹھا پھٹا ماحول بنے گا, یقیناً ہم کوئی اچھی چیز سامنے نہیں لا پائیں گے. یہ خدشہ ہے آپ کو؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں. اچھی بتائیے کہ دیکھیں ایجوکیشن بھی تو ایک انڈسٹری ہے, بالکل, اب ایک سیکٹر ہے, اب ایک بزنس ہے. تو جو لوگ اس میں آ رہے ہیں صرف وہ اس نظریے کے تحت تو نہیں آ رہے کہ جسٹ انہوں نے ایک اچھے نسل ایک جو ہے وہ اس کو پروان چڑھانا ہے, اس کو تعلیم و تربیت دینی ہے, بلکہ ان کا ایک مطمع نظر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس سے 4 پیسے بھی کمانے, انہوں نے اس سے اپنے بزنس بنانے. دیکھیں نا, ایک اسکول کھولا, اس کی پھر آگے برانچز کھولیں, پھر فرینچائز کا سلسلہ اب شروع ہو گیا کہ اب برانڈ نیم ایک بنا کے اور انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو آپ اتنا ایک اماؤنٹ لا کے دے دو اور باقی آپ کی مرضی, آپ جن کو جیسے چاہو لوٹو یا جو بھی کرو. بہت سارے ادارے اچھے بھی ہیں, یقیناً اچھا کام بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں یہ والا بھی ایک عنصر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینشلی ایجوکیشن کا ماڈل کیا ایک بہترین ماڈل ہو سکتا ہے جس سے جائز منافع بھی کمائیں, کاروبار بھی چلائیں, لیکن اس تعلیم کو بیچیں نہیں؟ ایبسلیوٹلی, بہت زبردست کوشچن کیا آپ نے. دیکھیے کچھ صورتحال اس طرح کی لگتی ضرور ہے لیکن اتنی کہہ لیجیے کہ بری صورتحال ہے بھی نہیں. دیکھیے دونوں سیگمنٹس میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے. جیسے میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں تجربات فرنچائز ماڈل کے ساتھ بھی کیے ہیں اور سینٹرلائز ماڈل کے ساتھ بھی کیے ہیں. سینٹرلائز ماڈل میں یہ اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ چیزیں چینج کر سکتے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ جی کریٹیوٹی لائیں, نیو لوگ آئیں, تو جب آپ سینٹرلائز ماڈل میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس اتھارٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. فرنچائز ماڈل میں آپ تھوڑے سے باؤنڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پازیٹیو آ رہی ہے تو بھی قبول کرنی ہے, کیونکہ آپ نے فرنچائز بائی کر لی, سب کچھ آپ نے تھوپ دیا ہے, اتھارٹی دے دی ہے ہیڈ آفس کو, اب وہ جیسا بھی چیز کریٹ کرے آپ کو قبول کرنی ہے. لیکن سینٹرلائز ماڈل میں آپ کو یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی دیکھیے یقیناً یہ ایک ایجوکیشن سیکٹر ہے, ایجوکیشن انڈسٹری نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا طلب العلم علی فریضۃ کل مسلم و مسلمات, یعنی فریضہ تو ہے نا ہمارے پر, یہ تو ایک عبادت کے طور پہ ہمارا ہمیشہ پیشن رہا ہے. اور ٹیچنگ کو یا ایجوکیٹرز کو ہمیشہ ہمارے معاشرے میں ایک خاص نمایاں مقام دیا جاتا رہا ہے. ہمیشہ ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے, معلمین سے یہی چیز سیکھی ہے تربیت میں. تو اصولی طور پہ اس کو سیکٹر یقیناً میں ریکگنائز کرتا ہوں اور ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل اگلے وقتوں میں ہے ہی صرف ایجوکیشن پر. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر اس کو سیکٹر کے طور پہ تسلیم کریں اور اس کے اندر آنے والے ہر تبدیلی کو قبول کریں. کلیئر, اور ساتھ ہی ساتھ کوششیں کریں. جو سینٹرلائز ماڈل ہے میں اس کو زیادہ پریفر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو جن کی اونرشپ ہوتی ہے وہ خود اس کو قریب سے مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن بہت امپروو ہو کے سامنے آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا عبید مظہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس موضوع پہ گفتگو کی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو زحمت دیں تاکہ اس پر ہم مزید سیراسل گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ.